جان بھی قربان ہے. دستے خدا بر سر ما، کامنائی رہبر ما. دستے خدا بر سر ما، کامنائی رہبر ما. في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الشهداء والأبرار. صلى على محمد وآل محمد. الله اسرائیل مرداباد، اسرائیل مرداباد، اسرائیل مرداباد، اسرائیل مرداباد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد. آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں بات کروں گا جو آج جمعہ کے روز جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور یہ احتجاجی مظاہرے اسرائیل کے خلاف اور ایران کی حمایت میں کیے گئے. دراصل آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب نے جو کہا کہ ایران مٹ جائے لیکن اسلام زندہ رہنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام پر قربان ہو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور یہ اس بات پر کہا تھا کہ جب اسرائیل اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آیت اللہ خامنائی کو مار دیں گے، ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، تو ایران نے کہا ہمیں اس کی پرواہ نہیں. دراصل یہ جملہ ایسا ہے کہ جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے، اور اب ہر جگہ چھوٹی سی مسجدوں سے لے کر کے بڑی مسجدوں تک آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لبیک یا خامنائی کے نعرے لگ رہے ہیں، ایران زندہ باد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے، اور لوگوں کا، علماء کا اس پر بیان بھی اب سامنے آنے لگا ہے. آپ دیکھیے کس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں. اور کیا مولانا، یہاں پہ ایک مسجد ہے کڈا کالونی میں، چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن وہاں پر بھی جو امام جمعہ ہیں مولانا محمد حسن سرسوی، ان کی قیادت میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اور مولانا نے جو کہا وہ ملاحظہ کریں. اسرائیل مرداباد، اسرائیل مرداباد، اسرائیل مرداباد، اسرائیل مرداباد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد. لبیک یا خامنائی، 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 لبیک یا خامنائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ظلم نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور آج جو یہ ملک ایران پر جارحانہ حملے ہو رہے ہیں، اس کی ابتدا اسرائیل کی طرف سے ہی کی گئی ہے، ایران کی طرف سے اس کی ابتدا نہیں کی گئی. انہوں نے اپنے دفاع میں ان کے اوپر جوابی حملہ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جب ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کو اور لوگوں کو بے قصور مارا جا رہا ہے. کل آپ حضرات دیکھیں کہ جب وہ غزہ پہ، فلسطین پہ کتنی بمباری کر رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو مارا، اور نہ کوئی عبادت گاہ چھوڑی، نہ کچھ چھوڑا، سب طرح کے سب پہ حملے کیے، حتیٰ ہاسپٹل وغیرہ، ڈاکٹرز وغیرہ سب کو مار دیا. تو انہیں اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا. آج اسرائیل کی عوام رو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. جبکہ آپ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
کہ جو ایک ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دکھائی جائے گی، جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دکھائی جائے گی۔ کسی کو دنیا میں دکھائی جاتی ہے، کسی کو آخرت میں دکھائی دی جاتی ہے۔ آج ظلم نے ظلم کیا تو اسے دنیا میں ہی پروردگار عالم نے دکھا دیا کہ دیکھو اگر کل تم ظلم کر رہے تھے تو آج تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور یہاں تو ابھی شاید بہت کم ہو رہا ہے، جب روز قیامت آئے گی، پروردگار عالم حساب کتاب کرے گا تو شاید اس سے بہت زیادہ شدید حساب و کتاب روز قیامت پروردگار عالم کرے گا۔ لہٰذا اس ظلم کی جو ظلم آج ایران پر ہو رہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنی ہندوستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں صحیح و کوشش کرے کہ ایران کے اوپر جو یہ حملے کیے جا رہے ہیں اس کو رکوانے میں اور اس کو روکنے میں کوشش کرے، اور جہاں تک ممکن ہو یہ کہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی جن کے مارنے کی دھمکیاں، قتل کی دھمکیاں مسلسل ظالم دے رہا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اہل بیت اطہار والے ہیں، امام علی والے ہیں، امام حسین علیہ السلام والے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم چلے جائیں تو چلے جائیں، اگر ہمیں قتل کر دیا جائے تو قتل کر دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسلام بچ جائے۔ آج ہر مسلمان کو، بلکہ ہر شخص کو، ہر زندہ ضمیر انسان کو ایران کے ساتھ ہونا چاہیے، اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی طرح کی فرقہ واریت کو سب کو طاق میں رکھ دینا چاہیے، صرف یہ کہنا چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، جو ایران کا کعبہ ہے وہی ہمارا کعبہ ہے، یعنی جو ان کا قبلہ ہے وہی ہمارا قبلہ ہے۔ سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، سب مسلمانوں کے نبی ایک ہیں، سب کا قبلہ ایک ہے، سب کے رسول ایک ہیں، سب کا قرآن اللہ کی کتاب سب کی ہے۔ لہٰذا سب کو ایک ساتھ آ کر ایک جٹ ہو کر یہی کہنا چاہیے کہ ہم اسلام کو بچائیں گے، ہم ایمان کے ساتھ ہیں، ہم اسلام کے ساتھ ہیں، اور اسلام کا ساتھ دینے والے آج اسلام کے جو نمائندے اور نمایاں علم بردار نظر آ رہے ہیں وہ آیت اللہ خامنائی نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے پروردگار عالم آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما۔ خدا بند عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظلم و زیادتی کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظالموں کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ہمارے امام کا ظہور ہو ہمیں ان کے انصار آوان عزت میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بآواز بلند سب لوگ نعرہ اس کے ساتھ ہی نماز جمعہ سے قبل اپنے خطاب میں مولانا حسن نے کہا کہ مولانا ارشد منی جو صدر جمعیت علماء ہند اور استاد الحدیث دارالعلوم دیوبند، ان کے بیان کو کوٹ کیا کہ آج انہوں نے بھی کہا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خامنائی صاحب کے ساتھ اتحاد قائم کریں، کیونکہ جو آج خامنائی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ بہرحال یہ دارالعلوم دیوبند سے اس طرح کی آواز کا اٹھنا ایک بڑی بات ہے، اور اس کو ایک شیعہ عالم دین نے کوٹ کیا ہے نماز جمعہ سے قبل اپنے خطاب میں۔ دیکھیے کیا کہا مولانا سرسوی نے۔ صحیح کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ابتدا جو کی ہے وہ کس نے کی ہے، سارے عالم اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ابتدا ظالموں کی طرف سے ہوئی ہے، یا اگر صاف الفاظ میں کہا جائے تو اسرائیل نے ایران پر حملے کی ابتدا کی ہے۔ ایران صرف اپنے دفاع میں ہی سارے عملیات انجام دے رہا ہے۔ آج جب ان کے اوپر کسی طرح کا کچھ کیا جا رہا ہے تو یہی الفاظ دکھائی دیتے ہیں کہ پلیز ایران اسٹاپ دا وار، کہ اے ایران اس جنگ کو روکے، یہ چلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور اپنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں،
ہمارے ہاسپٹل میں جسے کہا جائے میزائل برسائی جا رہی ہے، عزیزوں انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ کل غزہ میں کیا کیا جا رہا تھا۔ آج اپنے مختصر سے لوگ اگر مارے جا رہے ہیں، کل ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو فلسطین میں افراد مارے، غزہ میں افراد مارے اور سب کو برباد کیا، آج جب اپنی جانب چھوٹی سی یا مختصر سے افراد مارے جا رہے ہیں، روتے بلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہیں یاد نہیں آ رہا کہ انہوں نے تقریباً 10,000 سے زیادہ حاملہ خواتین کے بچوں کو ان کے شکم میں مار دیا، انہیں نظر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے 5,000 10,000 یا کتنے ہزاروں میں بچوں کو مار دیا، تب انہیں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے ہزاروں نہ جانے کتنے ہاسپٹل کو برباد کر دیا، نہ انہوں نے مسجدیں چھوڑی، نہ انہوں نے چرچ چھوڑے، کچھ نہیں چھوڑا۔ آج اگر اپنے یہاں کچھ ہو رہا ہے تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ ساری دنیا آج ظالموں کا ساتھ دیتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے اور ظالموں کے ساتھ ساری دنیا نظر آ رہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، مولانا ارشد مدنی نے جو ایک بہترین بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آج کی دنیا کا عالم یہ ہے کہ جو بھی ان ظالموں پر حملہ کر رہا ہے، جو بھی ان ظالموں کو برباد کر رہا ہے، یہ بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، یہ اب کام کیا جا رہا ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک عظیم جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں جو انہوں نے ویڈیو کی شکل میں بھیجا ہے ساری عوام کے سامنے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آج کے دور میں آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ پورے مسلمانوں کے لیڈر ہے، پورے اسلام کے لیڈر ہے اور آج ہر انسان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو بھی آیت اللہ خامنئی کا ساتھ نہیں دے گا گویا وہ ایسا کر رہا ہے کہ وہ انسان جو آیت اللہ خامنئی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، نہ وہ اسلام سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ دین سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ اس کا کعبے سے کوئی تعلق ہے۔ علماء بیان دے رہے ہیں کہ آج ہمیں ساتھ دینا ہے تو ایران کا ساتھ مقصد نہیں ہے، اسلام کا ساتھ مقصد ہے، کیونکہ جب آیت اللہ خمینی کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، شاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آج سب اپنے گھر میں بیٹھے، کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ شاہ کا اعلان اس وقت یہ تھا، 1989 میں اس نے اعلان کیا تھا کہ آج اگر گھر سے کوئی باہر نکلے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ لیکن آیت اللہ خمینی نے اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ اگر آج کوئی گھر میں بیٹھے گا تو اس کے لیے گھر میں بیٹھنا حرام ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، آیت اللہ خمینی کے اس فتوے پہ ہر مرد گھر سے باہر تھا، ہر بچہ گھر سے باہر تھا، ہر خاتون گھر سے باہر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرے تو بہت، شہادتیں تو بہتوں نے دی، لیکن کم شہادتیں ہوئی ہے اور شہادتیں جتنی ہوئی لیکن اسلام باقی رہ گیا، مسلمان باقی رہ گئے، ایران باقی رہ گیا۔ جب ان سے کسی نے یہ کہا کہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کے لوگوں کو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تو انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ بنا این نیز کہ ایران باقی بے مانت، بلکہ بنا این ہست کے اسلام باقی بے مانت۔ امام خمینی کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران باقی رہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام باقی رہے، اسلام کو باقی رہنا ہمارا مقصد ہے۔ اور آج یہی جملہ آیت اللہ خامنئی کی زبان پر بھی آیا ہے کہ میری جان جائے تو چلی جائے، یہ مجھے کیا دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہماری قسمت میں شہادت ہے، ہمارے خون میں شہادت ہے، ہم نے شہادتیں دی ہے، یہ تو بہت کم ہے۔ ہم تو جب 72 موجود تھے اور وہ لاکھوں میں موجود تھے، ہم جب نہیں ڈرے، ہم نے جب سر نہیں جھکایا، تو ہم آج کیسے سر جھکائیں گے؟ یہ اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا یزید طاقتور تھا، یہ اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا حامان طاقتور تھا، جتنا نمرود طاقتور تھا۔ ہم ان کے آگے ہرگز و ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے کہ ہیہات من الذلہ، کہ ہم سے ذلت بہت دور ہے، ہم حسینی ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، آج ہمیں ساتھ دینا ہے کس کا؟ آیت اللہ خامنئی کا ساتھ دینا ہے، اور ہمیں نہیں، ہر انسان کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے بہترین جملہ کہا کہ آج جو آیت اللہ خامنئی کا ساتھ نہیں دیتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ
مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اور یہ افراد جو آج اسرائیل اور امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں، جن کا یہ نہ دیکھو کہ ان کا لباس کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ ان کے سر پہ امامہ ہے، یہ نہ دیکھو ان کے گوشت پہ ردا ہے وہ کیا پہنے ہوئے ہیں، بلکہ یہ دیکھو آج واضح ہو رہا ہے کہ اسلام کدھر ہے اور کفر کدھر ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اگر آج بھی سارے مسلمان ایک نہیں ہوئے تو عزیزان گرامی ابھی حملہ صرف ایک ایران پہ ہو رہا ہے، کل وہ افراد دیگر ملکوں پہ بھی قبضہ کریں گے اور ان پر بھی حملہ کریں گے۔ لہٰذا مولانا ارشد مدنی نے سارے انسانیت کو پیغام دیا ہے اور سارے علماء نے یہی پیغام دیا ہے۔ میں اس لیے بار بار ان کا نام لے رہا ہوں کہ امت مسلمہ جاگ جائے کہ کم سے کم جس کو سب مانتے ہیں وہ کم سے کم اس کی بات پر عمل کر لیا جائے۔ مگر آج کا انسان اگر پھر بھی ایک نہیں ہوا اور اسلام کا ساتھ نہیں دیا، آیت اللہ خامنائی کا ساتھ نہیں دیا، تو اور مشکلیں برداشت کرنی پڑے گی اور زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی فرقہ واریت کو داغ میں رکھ دینا چاہیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارے پیغمبر ایک ہے، ہم سب کے سب ایک ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا، آیت اللہ خامنائی نے بہترین جملہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، جب ہم نے یہ اعلان کر لیا، جب ہم نے یہ اقرار کر لیا تو کوئی طاقت بڑی طاقت نہیں ہے۔ سب سے اہم طاقت ساری دنیا چاہے جس کو سپر پاور مانتی رہے، لیکن ہم سپر پاور جسے مانتے ہیں وہ پروردگار عالم ہے، وہ خداوند عالم ہے، ہمیں اس کی طاقت کا اقرار ہے، ہمارے ساتھ اس کی طاقت ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کو اپنا دین بچانا ہوتا ہے، اللہ کو اپنا کعبہ بچانا ہوتا ہے، اللہ کو اپنا اسلام بچانا ہوتا ہے، تو اللہ جسے کہا جائے کہ چھوٹی چھوٹی ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کی چونچ میں ننھے ننھے سے پتھر بھیج کر اور عذاب نازل کر کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو برباد کر کے بتا دیتا ہے کہ دیکھو ہمیں جب بچانا ہوتا ہے تو ہم بچا لیتے ہیں۔ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ڈر گئے، خوف میں آ گئے، نہیں عزیزان گرامی خوف میں نہیں آئے، ڈرے نہیں ہے، سامنے ہے۔ آپ ادھر دیکھ لیجئے کہ ادھر کیا عالم ہے جسے کہا جائے لوگ بنکروں میں گھسے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ آ کر تظاہرات کیے جا رہے ہیں اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے رہبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے آقا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی اگر ہم نے آج اپنے رہبر کو یعنی آیت اللہ خامنائی کو تنہا چھوڑ دیا تو یہ وہی مسئلہ ہوگا کہ جیسے 1400 سال پہلے جناب مسلم کو تنہا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، امیر کائنات تنہا رہ گئے تھے اور وہ تنہائی آپ کے ساتھ تھی جو کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا آج ضرورت ہے ہمیں ایک ہونے کی، نہ یہ سوچا جائے کہ کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون سنی ہے، کون شیعہ ہے، کون بریلوی ہے، کچھ نہیں، کون سلفی ہے، کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی صرف ہمیں ایک بات پہ اعلان کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ آج ضرورت ہے، اسلام چیخ چیخ کر آواز دے رہا ہے کہ میں تنہا ہو چکا ہوں، میں اکیلا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ آ جاؤ۔ اگر ہم آج بھی اسلام کے ساتھ نہیں آئے تو کب ساتھ آئیں گے؟ عزیزان گرامی یقین جانے جب ہم اسلام کا ساتھ نبھائیں گے، جب ہم پروردگار عالم کے ساتھ رہیں گے، خداوند عالم کی قوتیں آئیں گی، پروردگار عالم کی قوتیں آئیں گی اور ایک دن ضرور یہ اعلان ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے، باطل فنا ہو گیا، باطل برباد ہو گیا اور باطل کو برباد اور فنا ہونا ہی۔ تو بہرحال یہ تھی خبریں جو ایران اور اسرائیل سے متعلق تھی۔ اس طرح کے خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔